بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا سب بن جائے، سب ٹھیک ہو جائے، ہم بھی ٹھیک ہو جائے، گھر والے بھی ٹھیک ہو جائے۔ سب پر اپنا بس نہیں ہے، اپنے اوپر اپنا بس ہے۔ ہم ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے جب آدمی خود ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے کیا ٹھیک ہو جائے، کیا چیز ٹھیک ہو جائے۔ میں اچھا بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں، لوگ نیک بن جائیں۔ ٹھیک ہو جانے کا کیا مطلب اور کیا ٹھیک ہو جائے؟ میری ضرورتیں جو دنیا کی لگی ہیں یہ آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں، اور ایمان والا سوچتا ہے کہ برکتوں کے ساتھ پوری ہو جائے، آسانی کے ساتھ ساتھ برکتوں کے ساتھ۔ یہ برکت وہ چیز ہے کہ تھوڑا ملے تو بھی کام بن جائے اور زیادہ ملے تو بھی کام بن جائے۔ بے برکتی وہ چیز ہے کہ بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ ایمان والے کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ تو ایمان والا چاہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے، میں اچھا ہو جاؤں، میرا گھر اچھا ہو جائے، لوگ اچھے ہو جائیں۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم پہلے اپنے آپ کو تو اچھا بنا لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنا کر لوگوں کو اچھا بنانے کی محنت کریں گے؟ نہیں، اپنے آپ کو بناتے ہوئے لوگوں کے اوپر محنت کریں گے۔ ہماری کوشش سے لوگ کتنا بنے اس کی ہماری ذمہ داری نہیں، لیکن ہم کتنے بن رہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم پر ہمارا بس ہے۔ اپنے کو اپنے بنانے والی باتوں پر چلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگوں کو چلا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہم بلا وجہ یہ سمجھتے رہے کہ لوگ نہیں چلتے، شیطان یہاں بہت کام کرتا ہے۔ لوگ سنتے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں، لوگ مانتے نہیں۔ دیکھو نا کتنے نا سمجھ ہیں، کتنی دفعہ کہا، لیکن کیا معلوم کیا ہوں میں۔ اس کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ میں کیوں نہیں سمجھتا، میں پوری بات پر عمل کیوں نہیں کرتا، میں فلاں کام اچھے جو کرتا ہوں یہ اس سے اچھے طریقے پہ کرنے کی مجھے کیوں نہیں فکر ہوتی، اور فلاں جو غلط کام کر رہا ہوں اس کے چھوڑنے کی ہمیں کیوں نہیں فکر ہوتی۔ تو ابھی تو ہم ہی نہیں سدھرے اور ہم ہی بگڑے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فکر بہت اچھی ہے، ہماری سوچ بہت اچھی ہے، لوگ نہیں سمجھ رہے۔ نہیں، لوگوں کو ہم نے بتا دیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنا جانتے ہو لوگوں کو بتا دو، لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ لوگوں کو بتا کر چلا دو۔ اپنے بارے میں، ہماری اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ سنتے ہو، علم کرتے ہو، اس پر عمل کرو۔ جن چیزوں کا علم نہیں ہے اسے پوچھو اور پوچھ کر عمل کرو۔ کن کن چیزوں کا؟ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کا نہیں، سب سے تمہارا کوئی مطلب نہیں۔ جو کچھ 24 گھنٹے میں تم کرتے ہو تم وہ پوچھو۔ تمہارے بننے کی ترتیب یہی ہے، تمہارے ٹھیک ہونے کی ترتیب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جو تم کرتے ہو اس کے سوالات علماء سے کرو کہ یہ میں کیسے کروں، یہ میں کیسے کروں۔ وہ کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پوچھنا ہے، میں کیا کرتا ہوں وہ پوچھنا ہے کہ میں کرتا تو ہوں، یہ صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، یا یہ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا جو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوں اس سے اچھے طریقے پہ ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ ہماری چاہت ہے ہماری ہر چیز اچھی ہو، ہماری ہر چیز اچھی ہو۔ آدمی، کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جو سیدھے سادے کپڑے پہن رہے تھے اور برسوں سے دیکھا، لیکن ان کی صحبت کسی ایسوں کے ساتھ ہوئی جو برانڈیڈ آئٹم پہنتے، تو ان کو دیکھ کر لگا کہ اپنے کو بھی یہ لینا چاہیے۔ اب ان کے بجٹ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم کو یہ لینا ہے، اس لیے کسی نہ کسی طرح سے انتظام کر کے برانڈیڈ پہ آ گئے۔
جیسے دنیا کی چیزیں برانڈیڈ آئٹم کہی جاتی ہیں، ویسے اللہ والے برانڈیڈ آئٹم ہیں، وہ برانڈیڈ ہیں اور اس سے اچھا برانڈ کسی کا نہیں. اور جیسے لوگوں دنیا داروں کے ساتھ رہنے کے بعد دنیاوی چیزیں، مثال کے طور پہ کپڑے کی بات کرتا ہوں، تفصیل کی بات نہیں ہے، کپڑے جوتے کی، کہ یہ برانڈیڈ کپڑا ہمیں عادت کیوں لگی کہ ہم ایسے کے ساتھ رہنے لگے جو برانڈیڈ پہنتے تھے، اور ہمارا بجٹ نہیں تھا، یعنی ہماری پہنچ نہیں تھی، لیکن ہمارے پہنچنے کا ارادہ پکا تھا کہ ہمیں بھی یہ لینا ہے، تو ہم نے اسے حاصل کر لیا. ایسے ہی ہم کسی اللہ والے کے پاس گئے جن سے اچھا کوئی برانڈ نہیں ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ فلاں فیکٹری والے نہیں ہیں، یہ فلاں مل والے نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں. تو جب ان کے پاس جائیں گے تو جاتے 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 خیال ہوگا کہ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ سب بہت اچھی ہے، یہ ہمیں لینا چاہیے. لے نہیں لیا ابھی، یہ ہمیں لینا چاہیے. تو پہلے جذبات بنتے ہیں لینے کے، پھر اسباب ڈھونڈے جاتے ہیں ملنے کے. پہلے جذبات بنتے ہیں لینے کے، پھر اسباب ڈھونڈے جاتے ہیں ملنے کے، اور دستور دنیا ہے مل جاتا ہے. تو اب جب وہاں گئے تو اب اسباب بنے، ایسے مزاج بنا، سوچ بنی، ایسا بننا ہے. ایسا کیوں بننا ہے؟ کیوں؟ یہ بہت اللہ والے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ان کی باتیں بہت اچھی ہیں، یہ غصے سے بات نہیں کرتے، یہ پیار سے بات کرتے ہیں. میں تو اتنے ٹائم گیا لیکن مجھے وہ کبھی غصہ نہیں کیا. مجھے تو اس پر ہی تعجب ہے، میں اتنے دن سے برا عمل کرتا ہوں اور حضرت کو بتایا وہ غصہ ہی نہیں کرتے. تو ان کی وہ اچھی صفاتیں پر نگاہ جانا شروع ہوتی ہے، ان کا یہ اچھا ہے، ان کا یہ اچھا ہے، ان کا یہ اچھا ہے. جیسے برانڈیڈ کپڑے پہ نگاہ جانا شروع ہوئی کہ آج یہ ایسا پہن کے آیا تھا، آج یہ دوست ایسا پہن کے آیا تھا، ایسے ان کے اچھے اعمال پہ نگاہ جائے گی. پھر جب ان کے اچھے اعمال پہ نگاہ جائے گی تو اندر جذبات بننے لگیں گے. یہ بات بہت اچھی ہے. ابھی کیا تائید شروع ہوئی، یہ بات بہت اچھی ہے. تو اللہ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے کو میری اچھی باتیں اچھی لگنے لگی، اور یہ اچھی باتیں اب لینا چاہتا ہے. تو جب تک چھوٹا بچہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا تو کوئی اسے دیتا بھی نہیں، کیونکہ ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسی چیز ہے. لیکن دیکھتے دیکھتے جو سمجھ گیا کہ اچھی چیز ہے تو اس نے مطالبہ شروع کیا تو باپ لا کے دے دیتا ہے. ایسے ہی بندے کے اندر جب طلب پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو بنانے کی، اپنی فکر اور دھن لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، پھر ایک ایک کی توفیق شروع ہوتی ہے. اب یہ بننا شروع ہوتا ہے. بننے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نسبت، یہ نسبتیں بیکار نہیں جاتی، نسبت تو اپنا کام کرتی ہیں. ایک جگہ گیا، دیکھا کام ہو رہا تھا، اور مسجد کے اندر کچھ کام چل رہا تھا، اور کچھ ماربل وغیرہ لوگ خرید کے لے کر آئے تھے، لگا رہے تھے، رینوویشن تھا مسجد کا. تو کسی نے کہا دیکھو نا یہ پتھر نیچے پڑا ہوا ہے تو اتنا اچھا نہیں دکھتا، لیکن دیوار پہ جا کے کتنا اچھا لگ رہا ہے. تو ایک صاحب نے اس میں کہا ارے بھائی ابھی نیچے یہ پتھر تھا، اب یہ مسجد کا پتھر ہو گیا، تو نسبت لگ گئی تو اچھا لگے گا ہی نا. اس لیے ہمیں ہمارے نبی کی نسبت لگی ہے، اس نسبت کے ساتھ امت کا درد و غم بھی منتقل ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے اس کا. تو وہ نسبت جگاتی ہے، تھوڑی محنت کرو نا، تھوڑا کام کرو نا، سب لوگ سمجھ جائے تو اچھا ہے نا. یہاں شیطان اپنا کام کرنے لگتا ہے کہ یہ تو سمجھنے لگا ہے بہت فرق ہو گیا ہے، میرے گھر میں فرق ہوگا، یہ جو سمجھ رہا ہے نا اس کے اور گھر والوں میں فرق ہوگا، کیونکہ جاتے جاتے سیکھتے 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 وہ وہاں تک گیا. اب یہ شیطان اس کی کوشش کرے گا کہ جلدی سے میرے گھر والے بھی ایسے ہو جاتے ہیں،
اب جلدی سے گھر والے نہیں ہوں گے، کیونکہ جو سیکھ کر آیا ہے یہ سیکھنے کی نسبت پر بار بار اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں جاتا تھا، جہاں جاتا تھا وہاں ایک ماحول ملتا تھا سیکھنے کا، اس لیے اس ماحول میں جلدی جلدی لیتا رہا۔ ہمارے گھر والے گھر کے ماحول میں اسی جگہ پر ہے، تو ان کو اسی طرح سمجھ میں جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو تو بہت دھیرے دھیرے دینا پڑے گا اور باتوں سے زیادہ کردار سے دینا پڑے گا۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے سمجھاؤ، بتاؤ نا، ان کو سمجھا دو۔ ارے کیا ہے، ارے کیا، کیوں نہیں سمجھتے تم کو بتایا نا۔ اور شیطان اسی کوشش کرتا ہے کہ جذبات بنا کر اتنی بڑی دیوار بیچ میں کھڑی کر دو کہ گھر والوں کو اس سے نفرت ہو جائے اور اس کو گھر والوں سے نفرت ہو جائے۔ دین کا کام، دین کی محنت، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی محنت، اس کے لیے ایک کردار چاہیے جو عملی مشق کے ساتھ ہو، کہ گھر والوں سے کہا، دھیرے سے کہا، یہ کر لیتے تو اچھا تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا انٹیریئر کا کام تھا، میرا کارخانہ تھا، تو مجھ سے 2 سال بڑے ایک صاحب تھے، جوان تھے دونوں، ان کو کام ملتا تھا مگر ان کے پاس کارخانہ نہیں تھا کہیں کام کرانے کے لیے، تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، تو ہمارا معاملہ طے ہو گیا کہ تمہارے کارخانے میں کام کرائیں گے، کیا تمہارا کیا میرا، وہ کریں گے، ہو گیا سب۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسلمان آدمی تھے، اور مسجد 3-4 بلڈنگ کے بعد مسجد کی کارخانے، تو جب ظہر کا وقت ہوتا تو میں ان سے کہتا میں ظہر پڑھ کے آتا ہوں، چلا جاتا، ظہر پڑھ لیتا، آ جاتا، وہیں پیچھے میرا گھر بھی تھا، تو ان کو گھر لے جاتا، ساتھ میں کھانا کھا لیتے، پھر ہم لوگ کارخانے پہ آ جاتے تھے۔ پھر عصر کا وقت ہوتا تو پھر میں ان سے کہتا کہ میں عصر پڑھ کے آتا ہوں، جب تک وہ ساتھ رہتے، مغرب تک رہتے تھے عام طور سے، پھر کارخانہ بند، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، وہ اپنے گھر جاتے ہیں، تو پھر ان سے کہتا مغرب پڑھ کر آتا ہوں۔ یعنی جس نماز کے وقت وہ رہتے تھے میں ان سے نہیں کہتا تھا آپ نماز پڑھنے چلیے، میں ان کو بتاتا تھا کہ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ ہفتہ 10 دن گزرا ہوگا کہ جب میں نے کہا میں ظہر کی نماز پڑھ کر آتا ہوں، کہ میں بھی چلتا ہوں، تو اور کہنے لگا میں نماز پڑھنے لگا، اور میں نماز، توفیق تو اللہ ہی نے دیا، مگر آپ کی وہ ادا مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے نماز کے لیے چلو، لیکن ہر وقت بتا کے جاتے میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ تو گلے ہی پڑ جاتے، بمبئی کے لوگ ہیں، چلو نا نماز کے لیے، ارے تو مجھے غصہ آتا تھا، پڑھوں گا میں میرے لیے، نہیں پڑھوں گا میرے لیے، تم کون ہوتے؟ ہر ٹائم بولتے یار آگے چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، نہیں پڑھوں گا میرے لیے، چاہو تم، لیکن تم نے کسی نے نہیں کہا پڑھو۔ اس لیے دین دینے کے لیے کرو کے بجائے خود کرو، خود کرو، پھر محبت سے باتیں کرتے کرتے یہ کام کرتے اسے بڑا سکون ملتا ہے۔ کچھ نہیں، ایک بات کہہ دیا، میں آج کل جو دیکھتے ہیں آپ لوگ، میں آپ تو گھر کے لوگ ہیں، اماں ابا بھائی بہن جو بھی ہیں، وہ جب سے میں اطمینان سے بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہوں نا، ٹائم وہی لگتا ہے 20 منٹ، لیکن 20 منٹ میں اطمینان سے پڑھتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم کرو، پھر کبھی کوئی اور بات، پھر کبھی اور بات، پھر کبھی اور بات۔ جوان بھائی لوگ ہیں، سب کے دھندے بھی الگ ہے، لیکن فیملی ایک ساتھ رہتی ہے۔ میں تو محسوس کیا بھائی کہ جب سے میں سچ بول کے کمانے لگا نا، تو مجھے تو برکت کھلے طور پہ دکھائی دیتی ہے۔ پہلے تو کبھی کسٹمر کہتا تھا دوسرا مال بتاؤ تو اپنے کو غصہ آتا تھا، تیسرا آپ کو چاہیے کون سا یہ بتاؤ، ابھی ایسا نہیں کرتا، ابھی ایسا نہیں کرتا۔ ابھی سوچتا ہوں میرے دروازے پر آیا ہے، میرا کسٹمر ہے، میں مسلمان دکھتا ہوں، میں داڑھی ٹوپی والا ہوں، میرے غلط انداز اور اخلاق کا اثر اس پہ پڑے گا، اس لیے میں نے طے کر لیا کہ میں پیار سے ہی بولوں۔ اس لیے وہ 10 چیزیں، صاحب میرا کام دکھانے کا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ بولو نا پوری دکان آپ کو دکھا دوں۔ جب سے میں نے یہ بات کر لیا، وہ کسٹمر ایک ٹائم نہیں واپس ریپیٹ آنا شروع ہو گئے، بولے آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ کا بات کا ڈھنگ بہت اچھا ہے، میرا جی نہیں چاہتا کسی دکان پہ جانے کو، کیونکہ ہمارے والے جو ہے نا سب، یعنی اپنے والے، وہ کسٹمر والے نہیں، 3 آئٹم مانگو تو پھر چوتھے میں ان کو غصہ آتا ہے،
صاحب آپ کو چاہیے کون سا؟ آپ یہ بھی بولو وہ بھی بولو، آپ فائنل تو بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا چاہیے۔ یہ سب ہو رہا ہے نا، ہم نے بھی سب دیکھا ہے، کیا ہے۔ گھر میں کچھ نہیں بتا رہے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو، بھائی تو ایسا بزنس کر۔ یہ دھیرے دھیرے کے کانوں میں پہنچا ہے۔ جب سے جھوٹ چھوڑا بڑی برکت نظر آ رہی۔ اور یہ بھی دیکھا کہ اذان ہوتی ہے نا تو فوراً بول دیتے بھائی ہم یہ مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اور کام والے بولتے بھائی میں آ جاؤں گا تو فلاں جگہ جا کے نماز پڑھنا۔ نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی برکتیں میں دیکھ رہا ہوں۔ تم سے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم کرو تم کرو تم کرو، کہ جہاں جا کر لے کر آئے تھے وہاں کا طریقہ یہی تھا۔ بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے دیا، میں نے برسوں نہیں دیا۔ اس لیے کسی کو دیندار بنانا، اچھا بنانا، اس سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے، ہمارا سب اچھا بن جائے گا، پھر ہمارے گھر کے لوگ اچھے بن جائیں گے۔ ہم نے غصہ چھوڑا، پیار بڑھایا، اس طرح سے ترغیب دینا شروع کیا، سب اچھے بن جائیں گے۔ پھر ماں باپ گھر کے بڑے ہوتے، ماں باپ گھر کے بڑے ہوتے، چل چل بیٹھ، تو میرے کو سمجھائے گا، چپ بیٹھ۔ یہ ماحول نہیں بنانے کا کہ ماں باپ کو سمجھاؤ۔ گھر میں گئے، ممی سے لپٹ گئے، پریشانی کو بوسہ دیا، ابا کے پاس گئے، پریشانی کو بوسہ دیا، امی سے پوچھا کیسے امی، کیسے امی، طبیعت ٹھیک ہے۔ امی سوچے کہ کیا ہوا اس کو، پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن وہ منع نہیں کرے گی، اس کو اچھا لگ رہا ہے، وہ منع نہیں کرے گی کہ ایسا مت کر، اس کو اچھا لگ رہا ہے، سوچے گی کیا چینج کیا۔ جب ایسا کریں گے تو پھر ماں باپ سے جو غصہ کر کے دوری پیدا ہوئی تھی اب یہ نزدیکی میں بدل جائے گی، پھر وہ بات کریں گے بہت بدل گیا، دیکھو نا پہلے کتنا غصہ کرتا تھا، تب بات ہوگی۔ ارے آج کل جب سے وہاں جاتا ہے نا فلاں کے پاس، برانڈیڈ آئٹم کے پاس، جب سے اس کے اندر چینجز آنے لگا، یہ بھی برانڈیڈ بنتا جا رہا ہے نا، یہ برانڈیڈ جب بن گیا تو اب متاثر کرے گا، تو پھر گھر والے دیکھیں گے تو برانڈیڈ آئٹم ہے تو کہیں گے میرے لیے بھی لا کر دے، تب دینا شروع کرو۔ اب تک بتایا تھا سیمپل، اب کسٹمر نے کہا دے دو تو اب لپیٹو اور مال دے دو۔ اب تک مال بتایا تھا نا غصے کے بغیر، مال بتایا تو غصے کے بغیر، تو جب کسٹمر نے دیکھا کہ بڑے پیار سے دیتا ہے تو کہا اچھا دے دو یار، تم تو اتنے میٹھے بول بولتے ہو کہ تم کو چھوڑ کے جانے کا جی نہیں چاہتا۔ ہم نے کڑوے بول بولنا شروع کیا، اور ہم مٹھاس والی جگہ سے دین لے کر گئے تھے، لیکن وہاں تک پہنچنے تک لوگوں کی بے دینی دیکھ کر میرے اندر کڑواہٹ آ گئی، تو کڑوی چیز کو قبول نہیں کرتا، میٹھی چیز قبول کرتے۔ کڑوی چیز دوا ہوا کرتی ہے، کھانے کی چیز کڑوی نہیں، میٹھی ہوتی تو لوگ کھاتے ہیں، کڑوی ہوگی تو کہیں گے خراب ہو گیا پھینک دو۔ اس لیے ہم اچھے بن جائیں تو سب اچھے بن جائیں گے، اور سب سے پہلے ہمارا گھر اچھا بنے گا، پھر رشتے دار دیکھیں گے، پھر وہ بنیں گے، پھر محلہ دیکھے گا تو وہ بنے گا، دنیا بنے گی۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ بغیر حلال رزق کے ایمانی سوچ مردہ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، بے حس ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں وہ حلال رزق دے جسے ہماری حس زندہ ہو جائے، ہماری ایمانی حس زندہ ہو جائے، ہماری انسانی حس زندہ ہو جائے۔ حلال سے ہماری پرورش میرے مولا ہماری اور پوری امت کی کر دے، تاکہ ہم آپ کی بات سمجھنے لگے، اور آپ کی بات ہمارے لیے سراسر نافع ہے۔ جو مان لے گا وہ بن جائے گا، اور بن کر چلے گا تو دنیا بن جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔